اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایصال ثواب کی تقریب میں شامل ہیں محمد آصف، مرحوم و مغفور کی روح کو ثواب پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ دکھ اور غم کی گھڑی ہے، تقریروں کا موقع نہیں ہے۔ جاننے والے کو اس وقت ہماری ضرورت ہے، وہ اس اعتبار سے کہ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کا حال اور اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور تیرنا نہ جانتا ہو، وہ پکارتا ہے، بلاتا ہے، فریاد کرتا ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جاننے والے کے لیے جب ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کی معافی اور بخشش کی اللہ کے دربار میں اپیل کرتے ہیں، اس کو ثواب پہنچانے کے لیے ذکر یا کوئی اور صدقہ کرتے ہیں، تو یہ نیکی اور یہ عمل اس کے لیے دنیا اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں سب سے فائدہ مند اور سب سے بڑی ہے۔ جس جہان میں وہ گیا ہے وہاں اب دنیا کی نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بازار میں ذکر و فکر، صدقہ خیرات، اعمال صالحہ ان کا ہی چلن ہے اور ان کی ہی ضرورت ہے۔ مشکات شریف کی مشہور شرح مرکات المفاتیح، اس میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی اور ساتھ ہی ایک قصہ بیان کیا۔ سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ دسترخوان پر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا، اچانک اس نے چیخ ماری، اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور چیخ بھی ماری۔ آپ نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگا حضور، قبر میں میری والدہ کو عذاب ہو رہا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اس نے قبر کے حال کو دیکھ لیا۔ سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس
70,000 کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا جو میں نے پڑھا تھا. مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں آ گئی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جاننے والے کو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر ثواب بھیجا جائے تو اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس نوجوان نے اپنی ماں کے عذاب کا ذکر کیا. میں نے فوراً وہ جو پڑھا ہوا 70,000 کلمہ تھا اس کا ثواب دل میں اس کی ماں کی روح کو ملک کر دیا. جو ہی میری طرف سے ثواب اس کی ماں کو پہنچا نوجوان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، سرخ ہو گیا، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے 2 چیزوں کا یقین ہو گیا، 2 چیزوں کی تصدیق اور سچائی سامنے آ گئی. آپ بھی غور سے سنیے گا. فرمایا ایک تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نوجوان کو جو قبر کا حال پتہ چلا ہے، جو کشف ہوا ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے. کیونکہ جب ثواب گیا اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عذاب بھی دیکھ رہا تھا اور کلمہ کی برکات بھی دیکھ رہا تھا. تو اس کا جو کشف ہے اور اس کا وہ جو انکشاف ہے اس کی سچائی کا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ سچا صوفی ہے. اور دوسرا مجھے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی سچائی اور صداقت بھی سامنے آ گئی جو حضور نے فرمایا کہ 70,000 کلمہ پڑھ کر ثواب بھیجا جائے تو اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. تو گھر والے، دوست احباب، اس سے پیار کرنے والے، اب ان کا یہی سب سے بڑا فریضہ ہے. چند رسمی کلمے کہہ کے چلے جانا، ادھر ادھر کے رواجی جملے کہہ کے چلے جانا، یہ اس سے پیار نہیں ہے. اس وقت اسے ضرورت ہے کہ جس سے جتنا ہو سکے اس کے لیے کچھ پڑھ کر صدقہ خیرات کی صورت میں ثواب پہنچانے کا اہتمام کیا جائے. اور اگر ممکن ہو 70,000 کلمہ شریف کے ساتھ اگر ممکن ہو تو 1,00,000 سورہ اخلاص. صوفیاء کرام نے اس پر بڑا زور دیا ہے کہ کوئی شخص قبر میں جتنی آزمائش میں مبتلا ہو، جتنے امتحان میں مبتلا ہو، اگر 1,00,000 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھ کر ثواب پیش کیا جائے تو اللہ کریم ضرور بر ضرور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ کریم اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ظفر، گھر والے، باقی سارا خاندان، سب کو مولا کریم صبر جمیل عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.